الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ مولانا العظیم وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں تک پہنچا دیا۔ ہم دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں تک پہنچا دیجئے۔ تو اللہ کا بہت کرم ہے، اس کا محض احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں تک پہنچا دیا۔ ہمیں رمضان کی عظمت کا خیال نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شدت کی دھوپ میں جہاد کے مقدس فریضے کی انجام دہی کے موقع پر بھی روزے کو ترک کرنے کا خیال دل میں پیدا نہیں کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی تھی، رخصت عطا کی تھی۔ رخصت ہے، اگر آدمی سفر میں ہے تو حالت سفر میں مدت مسافت، اگر سفر شرعی ہے تو آدمی سفر کی حالت میں روزے کو چھوڑ سکتا ہے، آئندہ دنوں میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سختیوں کے باوجود بھی رمضان المبارک کا روزہ ترک نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ کو باقاعدہ منع کرنا پڑتا تھا۔ اگر ہمارے دل میں رمضان المبارک کی برکتوں کا، اس کی رحمتوں کا اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی مغفرتوں کا احساس پیدا ہو جائے تو ہمارے تمام لوگوں کا دل اس بات کا تمنائی بن جائے کہ کاش سال کے 12 مہینے رمضان ہی رہتے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں میں، برکتوں میں، اس کی عطاؤں میں، اس کی
رحمتوں کی موسلادھار بارش میں ہم سب مسلسل نہاتے رہتے. صحابہ اور صحابیات کا معمول تو میرے دوستو اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کو ہلکے میں نہیں لیتے تھے. بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑے احساس کے ساتھ، بڑے چاؤ کے ساتھ اور بڑی طلب کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزے کا، رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اور رمضان کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے میں اور اس کی مرضیات کی تلاش میں رات اور دن لگے رہتے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھا، اس ماہ مبارک کے اندر اللہ کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لو تو اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے روزہ رکھو. تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور احتساب کی حالت میں، ایمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ، اس کی وحدانیت کے ساتھ، اس کی توحید کے اوپر ایمان لا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے. تو جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رمضان کا، احتساب کا لفظ آیا ہوا ہے، احتساب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اجر و ثواب کی امید پر آدمی روزہ رکھے، خالصتاً لوجہ اللہ روزہ رکھے، صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی ہے، اور دوسرا کوئی بھی ہمارے سامنے مسئلہ نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں. صرف ریاکاری میں نہیں رکھتے ہیں، دکھلانا ہے لوگوں کو اس لیے نہیں رکھتے ہیں، تقلیداً نہیں رکھتے ہیں. لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ہمارے سلسلے میں الٹی سیدھی باتیں کہیں گے، اس سے بچنے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی کی تلاش اور جستجو ہے. میرا رب کسی طرح سے مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ مقصد لے کر کے جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ احتساب کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، ثواب کی امید پر روزہ رکھ رہا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں رکھ رہا ہے، لوگوں کی مخالفت سے بچنے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، صرف دیکھا دیکھی تقلیداً روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ایک مقصد بنا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی تلاش میں اس نے روزہ رکھ رکھا ہے. اور تیسرا ایک اہم کام اور کرنا ہے، کبائر سے اجتناب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر. جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے تو درمیان میں اگر چھوٹی موٹی کچھ گناہ کی باتیں اس سے سرزد ہو گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان نمازوں کی برکت سے ان تمام چھوٹے گناہوں کو قلم زد کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہ کے لیے تو آدمی کو
اپنے پروردگار کے سامنے گریہ بزاری کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، آنسو بہانا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ شرک کرنا یہ دھرتی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی ذات کے اوپر ایمان کی جو توفیق بخشی ہے یہ اس کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کو قطعاً گوارا نہیں کرتا، وہ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اس کے علاوہ ہر چھوٹے بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالی جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اپنی مغفرت سے نواز سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدمی کو رمضان کے اندر کبیرہ گناہ سے خاص طور پر اجتناب کرنا چاہیے، یوں تو پوری زندگی کبیرہ گناہ سے اجتناب کرنا ہے۔ تو شرک باللہ یہ بڑا گناہ ہے، حقوق الوالدین ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ منبر پر بیٹھنے کے بعد صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ منبر سے اترنے کے بعد دریافت فرمایا کہ حضور آج آپ منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل کا ورود ہوا تھا جس وقت میں منبر پر موجود تھا، اور وہ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ محروم ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کے باوجود بھی وہ اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر سکا۔ محروم ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کہیں لیا جائے تو پہلی مرتبہ تو لازمی سمجھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کیجیے۔ جب جب نام آئے تب تب آپ کے عشق میں سرشار ہو کر کے آپ پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجیے۔ پابندی نہیں ہے، مستحب ہے، نیک عمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ کے نام کے بعد سننے والے آپ پر درود نہ بھیجیں تو حضرت جبریل نے کہا کہ وہ محروم ہے، محروم ہو جائے وہ شخص، اس پر میں نے آمین کہی۔ اور تیسری بات جو حضرت جبریل نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ محروم ہو جیو وہ شخص جس کے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بقید حیات ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کے دل کو خوش کر کے اپنے لیے جنت کا سامان نہ کر سکے وہ شخص بھی محروم۔ یہ 3 باتیں جبرائیل نے ارشاد فرمائی اور میں نے اس کے اوپر آمین کہی ہے۔ آپ بتائیے کہ بد دعا دینے والے کون ہیں؟ حضرت جبریل، اور پھر ان کے جملے کے اختتام کے اوپر آمین کس کی آ رہی ہے؟ فخر موجودات، تاجدار بطحا، وجہ تخلیق کون و مکان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین آ رہی ہے۔ بتائیے کیا اس سے ہم بچ سکتے ہیں؟ کوئی بچ سکتا ہے؟
تو میرے دوستو ہمیں رمضان کی خوب نگرانی کرنی ہے، خوب قدردانی کرنی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو اس حالت میں بتانا ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو، ہم سے خوش ہو، کبیرہ سے بھی بچیں، صغیرہ سے بھی بچیں، ہر قسم کے غل و غش سے اپنے دل اور دماغ کو پاک اور صاف رکھ کر کے صرف پروردگار کی رضا جوئی کے لیے کسی قسم کی ریا نہیں، کوئی دکھاوا، کوئی سمعہ اور شہرت کی طلب نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیے۔ انشاءاللہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ کی رحمت کی موسلادھار بارش میں نہانے کا موقع ملے گا۔ اگلا عشرہ مغفرت کا آئے گا، مغفرت کی برسات، ہمارے اوپر بھی اس کی بوندیں نہیں، اس کی موسلادھار بارش پڑے گی، اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہوگا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں کبیرہ گناہوں سے مکمل اجتناب کرنا ہے، پوری زندگی اہتمام کیجئے، رمضان میں خاص طور سے کسی قسم کی کوئی چوک اور بھول نہ ہونے پائے۔ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی اپنا لینا، رشتوں کو توڑنا اور کاٹنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کبیرہ گناہ ہے، آپ نے کبائر میں اس کو شمار کیا ہے۔ کوئی ہمارا بھائی، ہمارا عزیز، ہمارا قریب، ہمارا دوست، اور انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اگر کسی بنیاد پر کوئی رنجش ہے، کوئی ناچاقی ہے، ہم سے دوری بنا لیا ہے اس نے، یا ہمارے دل کے اندر اس کے تئیں کوئی کھوٹ ہے، کوئی کپٹ ہے، کوئی ناروا بات اس کی ہمیں غلط لگ گئی، ہم نے بات چیت کرنا بند کر دیا ہے، بالکل ختم کرو ان چیزوں کو۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین ایک دوسرے کے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے عزیز کو مناؤ، اپنے قریب اور رشتہ دار کے پاس چل کر کے جاؤ، اس سے سلام کرو، محبت کے نذرانے پیش کرو، اور اس سے کہو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ اندن تھی، کوئی بات ایسی آ گئی تھی جس کی بنیاد پر دوریاں بن گئی تھیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ اس لیے تم مجھے معاف کرو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، گلے لگ کر کے خوشی اور مسرت کا اظہار کرو۔ اس طرح کے گناہ میں مبتلا رہنے سے آدمی رمضان المبارک کے اندر بھی میرے دوستو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے، زنا کی لعنت میں گرفتار ہونا گناہ کبیرہ ہے، شرب خمر، شراب نوشی کی لت میں مبتلا رہنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ احتساب کا ایک مطلب جہاں یہ ہے کہ ثواب اور اجر ہی کی تلاش میں بندے نے روزہ رکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ احتساب کا یہ مفہوم بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبیرہ سے بچا کر کے رکھتا ہے۔ کبیرہ سے بچا لیجئے تو بقیہ جو چھوٹے موٹے ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ 5 نمازیں درمیان کے تمام صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے بیچ میں جو صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی 2 جمعہ کے درمیان ان تمام گناہوں کو ان جمعوں کی برکت سے مٹا دیتے ہیں۔ اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک یہ سال بھر کے اندر جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی برکت سے انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کب؟ جب بندہ کبائر سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے۔ کبائر کی معافی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں
اللہ کے سامنے رونے سے، گڑ گڑانے سے، گناہ کے اوپر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرنے سے کہ اے اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، میں تو دھرتی کا بوجھ بن گیا، تو نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا میں نے اس مقصد کے بجائے تیرے ناراض کرنے والے اعمال کو اپنایا، اپنی زندگی میں ان کو جگہ دیا، میں نے تو اپنے سراپا کو گنہگار بنا لیا ہے، گھناؤنا بنا لیا ہے۔ اے اللہ میرے اس گھناؤنے پن کو، میرے گناہ کو اے اللہ میری زندگی سے نکال باہر کر۔ رو دھو کر کے بندہ جب اپنے پروردگار کے سامنے معافی کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ رحیم و کریم آقا اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کے مالداروں کے پاس، جس کے پاس آپ کی اپنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، ایک بار جائیں گے شاید خوشی سے نواز دے، دوبارہ جائیں گے نواز دے، سہ بارہ جائیں گے ہو سکتا ہے دے دے، چوتھی مرتبہ جائیں گے آپ کو کہہ دے گا بھائی آپ نے تو یہ معمول بنا لیا ہے، جب دیکھو جب بھاگے چلے آتے ہو، ہر ضرورت بس میرے سامنے ہی آ کر کے اس کا اظہار کرتے ہو۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، بار بار جانے سے ایک دن وہ تم کو مسترد کر دے گا اور وہ تم کو محروم کر دے گا، لیکن پروردگار ہے وہ ہمہ وقت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، روز اور شب، رات اور دن، 24 گھنٹے ایک ایک لمحہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ نے یہ جو کاروبار اپنا سجا کر کے رکھا ہے، ہمہ وقت اس کی نگرانی کرتا ہے، ایک لمحے کے لیے اسے اونگ اور نیند نہیں آتی ہے۔ وہ پروردگار انتظار کرتا ہے اپنے گنہگار بندے کا کہ آئے میرے سامنے گڑ گڑائے، روئے اور اپنی مغفرت کی بھیک مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی میرے دوستو چاہت اور طلب سے زیادہ اس کو نواز دیتا ہے، تو اس کے در پر رونا سیکھو، اس کے در پر گڑ گڑانا سیکھو۔ دنیا کیا دے گی تم کو؟ چند دن کے ساز و سامان سے میرے دوستو کسی کا کچھ بن اور بگڑ نہیں جاتا ہے۔ تھوڑی مفلسی، بے کسی اور بے بسی کی حالت میں یہ دنیا گزرتی ہے، گزر جائے گی۔ اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہے تو اپنے پروردگار کے سامنے رونا سیکھو، دن میں بھی رو، رات میں بھی رو، تہجد کی نماز پڑھو، تراویح کی نماز پڑھو، نوافل کا اہتمام کرو، چاش توابین اور اشراق کا اس ماہ مبارک میں اہتمام کرو، اور خاص طور پر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ جو ہدایت کا ہمارے سامنے سامان ہے، جو باطل اور حق کے درمیان امتیاز پیدا کرتا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، طاغوت کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، سب کچھ قرآن کریم کے اس نسخے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نعمت قرآن سے تمام انسانیت کو نوازا ہے، لیکن اس قرآن سے فیض یاب وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس قرآن کریم کے اوپر کہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ کی عظمت، اس کی برتری، اس کی شہنشاہیت میرے دوستو جب ہمارے نزدیک مسلم ہے تو پھر اس کی ذات سے نکلنے والے کلام کی بھی عظمت ہمارے نزدیک مسلم ہے۔ اسی لیے تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ اور باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن قرآن کریم جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر لوح محفوظ سے اس بیت عزت میں
بیک دفعہ منتقل فرمایا جو بالکل بیت معمور کی سیدھ میں ہے، اور پھر وہاں سے غالباً رمضان المبارک کی 17ویں یا 27ویں، جسے شب قدر کہا جاتا ہے میرے دوستو، لیکن شب قدر طے شدہ نہیں ہے، رمضان المبارک میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پھر پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں تدریجاً یہ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے آخری دستور حیات بن کر کے اس دنیا کے انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس کی خوب تلاوت کی جائے، پوری محبت کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ قرآن پڑھنے میں ماہر ہے اس کا کیا کہنا، وہ تو گویا ہم وقت کس کے ساتھ رہتا ہے، نیکوکار، شریف ترین، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جن سے کبھی عصیان کا صدور ہی نہیں ہوتا، جو حکم ربانی کے اوپر ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کے منتظر رہا کرتے ہیں۔ ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بندہ جو قرآن پڑھنے میں ماہر رہتا ہے، مجود ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پوری مہارت کے ساتھ پڑھنے کے لیے میرے دوستو سیکھنا شروع کریں۔ اور آگے فرما رہے ہیں حضور کہ جو بندہ قرآن اس حال میں پڑھتا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے وہ اٹکتا ہے، پوری مہارت کے ساتھ پڑھنا اس کو نہیں آتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، قرآن کی آیتوں کا پڑھنا اس کے اوپر ایک بوجھ، ایک بھاری بھرکم محسوس ہوتا ہے، مشقت سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ لہو اجران، حضور نے فرمایا وہ بھی محروم نہیں، اسے تو دوہرا اجر ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا اور دوسرا اجر اس بنیاد پر کہ قرآن کو پڑھتے پڑھتے اسے جو مشقت برداشت کرنی پڑ رہی ہے، یہ پورے شوق کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ اسے جھیل رہا ہے، قرآن کو بوجھ سمجھ کر کے نہیں پڑھ رہا ہے، دوہرے اجر کا وہ مستحق بن جائے گا۔ تو میرے دوستو قرآن کریم کو خوب کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نے پڑھی ہے، حضور نے فرمایا حسد صرف 2 آدمیوں کے سلسلے میں کسی کو کرنا چاہیے۔ اگر حسد ہی کرنا، حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ فلاں کے پاس اتنا مال ہے میرے پاس بھی مال ہو جاتا یا اس کا مال تباہ اور برباد ہو جاتا، جیسے میں قلاش اور مفلس ہوں سامنے والا بھی قلاش اور مفلس بن جائے، اس کا نام حسد ہے۔ حضور فرماتے ہیں حسد کرنے کی اجازت بالکل نہیں ہے، ہاں 2 آدمیوں کے بارے میں حسد کر سکتے ہو۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور وہ روز و شب ہمہ وقت رات اور دن 24 گھنٹے قرآن ہی کی نشر و اشاعت میں، اسی کے احکام کی دعوت اور تبلیغ میں، اسی کی تلاوت میں، اسی کے پڑھنے میں اپنے شب و روز کو صرف کرتا ہے۔ وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کے اوپر تم اگر حسد کرو اور یہ کہو کہ کاش میں بھی ایسا ہی ہو جاتا تو یہ جائز ہے۔ اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، خوب اللہ نے دنیا کی مادی دولت سے اسے نواز رکھا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، لیکن وہ صرف بیلنس کر کے جمع نہیں رکھتا ہے، صرف وہ بینکوں کے اندر لے جا کے رکھ نہیں دیتا ہے، بلکہ اس مال کو اللہ کے راستے میں رات اور دن لٹاتا رہتا ہے۔ کوئی غریب ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی مسکین ہو، کوئی سفیر ہو، کوئی مدرسے کا آدمی ہو، کسی مکتب، جو بھی آ رہا ہے اس کے پاس
تو اس کی دولت سے نہال ہو رہا ہے۔ رات دن جب بھی اس کے پاس کوئی ضرورت مند پہنچتا ہے تو وہ اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ رات اور دن اس مال کو اللہ کے راستے میں لٹ ڈھابے پر نہیں، ناچ گانے پر نہیں، سینما بازی پر نہیں، کرکٹ کے میدان اور مشاعروں کے میدان سجانے کے لیے چندہ نہیں، بلکہ کہاں پر مال دے رہا ہے؟ مسجد کی تعمیر میں دے رہا ہے، مدرسے کی تعمیر میں دے رہا ہے، بچوں کی کفالت پر خرچ کر رہا ہے، یتیموں بیواؤں جن کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے اوپر اپنے مال کو وہ لٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اس لائق ہے کہ تم بھی اس کے اوپر حسد کرو اور اسی جیسا بننے کی کوشش کرو۔ تو میرے دوستو، رمضان چل رہا ہے، ہمیں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کے مکمل روزے رکھنے ہیں، تراویح اور دیگر تمام نمازوں کا مکمل اہتمام کرنا ہے، تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ خاص طور پر رمضان المبارک میں تو بے انتہا قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا ہے، اور اس ماہ مبارک میں نفلی عمل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرض کے برابر۔ اسی لیے امت مسلمہ کا اکثریت طبقہ اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کا معمول بناتا ہے، حالانکہ یہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ساری زکوٰۃ آپ رمضان ہی کے اندر نکال کر کے فارغ ہو جائیں۔ ضرورت مند رمضان میں آتے ہیں کثرت کے ساتھ، آپ حساب کر لیجئے اور آج آنے والے سفرا کو، اہل مدارس کو، یتیموں بیواؤں کو نواز دیجئے، کچھ رقم منہا کر کے رکھ لیجئے تاکہ سال کے اور مہینوں میں غربا اور مساکین کی ضرورت پیش آئے تو زکوٰۃ کا مال آپ کے پاس رہے، آپ اس مال سے ان کی خبرگیری کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پورے اہتمام کے ساتھ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔